سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا، مالک مالک، یوم دن دین جزا۔ تفسیری ترجمہ اس انداز میں ہوگا: بہت مہربان رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے حمد اور ربوبیت کے ذکر کے بعد سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں اپنے دو صفاتی ناموں کو ذکر کیا، رحمان اور رحیم۔ دونوں کا ماخذ رحمت ہے، یعنی رحمان اور رحیم لفظ رحمت سے بنے ہیں، اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود، زندگی، سانس، علم، حکمت، قوت، عزت، ایمان اور نیک عمل کی توفیق سب اس کی رحمت کے مظاہر ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی پہلی سورت میں حمد اور ربوبیت کے بعد جن صفات کا ذکر کیا وہ رحمانیت و رحیمیت ہے، جبکہ قہار و جبار بھی وہی ہے۔ یہ اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار در حقیقت رحمت اور محبت پر ہے، جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور چھپی ہوئی توانائیاں آشکار ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ پھر رحمان اور رحیم میں فرق کیا رہا؟ میں اسے بھی آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ عربی زبان کا قانون ہے زیادت اللفظ تدل زیادت المعنی، یعنی لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو رحیم کی بنسبت رحمان میں حروف زیادہ ہے، اسی لئے ائمہ تفاسیر کہتے ہیں رحمان کا معنی سب پر عام رحمت فرمانے والا، جیسے پانی، ہوا، صحت، بارش، سانس، دولت، حسن و جمال اور سورج کی روشنی۔ یہ وہ خدا کی نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب رحمانیت کی جلوہ گری ہے۔ اور رحیم کا معنی خاص خاص پر خاص رحمت فرمانے والا۔ ایمان، ولایت، نبوت، عبادت کرنے کی توفیق اور اخروی نعمتیں ہر ایک کو حاصل نہیں بلکہ خاص خاص کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ سب صفت رحیمیت کی جلوہ گری ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جیسے لفظ اللہ کا استعمال مخلوق پر نہیں کیا جا سکتا، یعنی خلق کو اللہ کہنا جائز نہیں بلکہ عبداللہ کہا جائے گا، اسی طرح لفظ رحمان کا استعمال بھی خلق پر جائز نہیں، یعنی اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد کو ہٹا کر رحمان کہنا ہرگز جائز نہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے عوام تو عوام، خواص کے منہ سے بھی عبد الرحمن کے بجائے رحمان سنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درس قرآن کے صدقے ہماری اصلاح فرمائے۔ ہاں، لفظ رحیم کا استعمال اگر خلق پر کیا گیا تو یہ جائز ہے۔ اس کا ثبوت کلام رحمان سے ملتا ہے۔ رب جلیل نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ مذکورہ سورہ توبہ کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا گیا۔ واضح ہو گیا لفظ رحیم کا استعمال خلق کے لئے ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے اور آپ رحیم کہہ کر پکارتے ہیں تو یہ جائز ہے، اگرچہ عبد الرحیم یا محمد رحیم کہنا افضل ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے جزا اور بدلے کا دن، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اے میرے مولا، ہم نے قرآن سمجھنے کا ارادہ کیا تیرے فضل و کرم سے، تو تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، آمین۔ اٹھو اٹھو قرآن اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر، اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com۔
سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو